السلام علیکم۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ میں زندگی کو ہمیشہ ان الفاظ میں بیان کرتی ہوں: امتحان کا عارضی پڑاؤ اور مسلسل جدوجہد کا نام۔ زندگی کو ہمیشہ ایک عارضی پڑاؤ سمجھ کر جینا ہے ہم نے، کیونکہ یہ زندگی چند وقت کی ہے اور اصل ٹھکانہ ہمارا آخرت میں ہے۔ جو لوگ دنیا کو اپنا مستقبل کا گھر سمجھ لیتے ہیں اور دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، یہ لوگ ایک تو سکون کی زندگی نہیں گزار پاتے، دوسرا ان لوگوں کو اگر اللہ چاہے تب ہی اپنی طرف بلاتا ہے، ورنہ یہ لوگ جیسے اللہ کی یاد سے غافل رہ کر دنیا میں مگن رہتے ہیں، ویسے ہی ایک دن موت تک پھر قبر تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر ان کو پتہ لگتا ہے کہ ہمارا اصل گھر تو آخرت ہے۔ اس لیے زندگی کو ہمیشہ چند وقت کا مہمان سمجھ کر جیو، جس میں آپ نے اپنے اگلے گھر کے لیے اپنے اعمال کے ذریعے تیاری کرنی ہے، اپنے رب کو منانا ہے۔ دوسرا آ جاتا ہے امتحان کا۔ دنیا مومن کے لیے آخر کیوں امتحان گاہ ہے؟ یاد رکھو، آپ کو جب اللہ کوئی تکلیف دیتا ہے تو آپ اس کو اپنی سزا مت سمجھا کریں، آپ اسے امتحان سمجھا کریں، کیونکہ سزا وہ ہوتی ہے جس میں انسان اپنے رب کی یاد سے غافل ہوتا ہے۔ سزا وہ ہوتی ہے جب انسان فرض عبادات تک پوری نہیں کر پاتا۔ سزا وہ ہوتی ہے جس میں انسان ہر گناہ کرتا ہے، تنہائی کا گناہ، زنا کا گناہ، چوری، نشے، غرض ہر طرح کا گناہ کرتا ہے اور رب کی یاد سے غافل ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ پر کوئی مشکل وقت آیا تو آپ کو کیا لگا کہ آپ پر ہی یہ مشکل آتی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے آپ اکیلے ہو اس سفر میں؟ نہیں، تو آپ اکیلے ہرگز نہیں ہو، اللہ آپ کے ساتھ ہے ہر پل۔ مگر آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا جائزہ نہیں لیتے ہو کہ وہ لوگ کس طرح کی آزمائش سے گزرتے ہیں۔ بظاہر ہمیں ان کی تکلیف چھوٹی لگتی ہے، مگر جب وہی تکلیف ہم پر آئے تو کیسے ہم تڑپ اٹھتے ہیں۔ ہم سے پہلے اللہ نے پیغمبر بھیجے ہیں، تو کیا ان کو نہیں آزمایا؟ وہ تو بہت اونچی شان والے ہیں، ہم تو خاک برابر بھی نہیں، تو کیا ہم انوکھے ہوئے جو ہم تک اللہ کسی امتحان کو نہیں لائے گا؟ ارے اللہ کا شکر کرو کہ اس نے آپ کو چنا اس امتحان کے لیے، ورنہ ہم اس کہاں قابل ہیں۔ تیسری سب سے اہم بات، ہماری دنیا کی زندگی کی جدوجہد اور محنت۔ جی ہاں، آج اگر ہم دنیا میں محنت کریں گے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اپنی آخرت کا گھر اچھا بنانے کے لیے، چونکہ یہ آسان نہیں ہے، اس میں محنت لگتی ہے، نفس سے لڑنا پڑتا ہے، ایک طویل سفر اور جہاد اپنے ہی نفس کے خلاف کرنا پڑتا ہے، اللہ کی خوب عبادت کرنی پڑتی ہے، اس کو راضی کرنا پڑتا ہے، ہر بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ انسانوں تو کیا جانوروں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، ایک احتیاط کرنی پڑتی ہے، پھر جا کر ایک خوبصورت گھڑی کا آغاز ہوتا ہے، پھر سویرا ہوگا ایک دن جب ہم ہر فکر سے آزاد اپنے رب کے پاس اس کے بنائے گھر یعنی جنت میں ہوں گے۔ اس کے لیے کتنی طویل جدوجہد کی ہمیں ضرورت تھی نا۔ اس لیے زندگی کو ہمیشہ اس طرح ہی گزارو جیسے یہ 2 دن کا ٹھکانہ ہے، دل نہیں لگانا دنیا سے، محنت جاری رکھنی ہے، رب جو راضی رکھنا ہے اور حقوق ادا کرتے رہنا ہے۔